تو امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ مکے کے جو تھے، مکے میں ایک قبیلہ تھا قریش کا جو بنو مخزوم، بہت ہی معروف قبیلہ. آپ دیکھیں گے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ سب اسی قبیلے کے ہیں، بنو مخزوم کے، قریش کا ایک قبیلہ ہے. ابو جہل وہ تو کفر کی حالت میں مرا، وہ بھی اسی قبیلے کا. البتہ ان کے جو بھائی ہیں حارث بن ہشام، صحیح بخاری کی کتاب بدل الوحی میں ان کی روایت ملتی ہے، رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں بنو مخزوم کے. اکرمہ ابو جہل کے فرزند، صحابی رسول، بنو مخزوم. بنو مخزوم ایک بہت عظیم قبیلہ، نامور قبیلہ، شہرت یافتہ قبیلہ، اثر و رسوخ والا قبیلہ. بلکہ اس قبیلے کا جو اثر و رسوخ تھا، اسی جنون کے تحت ابو جہل نے اسلام نے قبول کیا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر عظیم قبیلہ تھا یہ. تو بنو مخزوم اس قبیلے کا ہی، اگر آپ کتب ستہ کے رجال اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کم و بیش 200 سے زائد ایسے آپ کو روات مل جائیں گے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر وہ لوگ جن کو بنو مخزوم نے آزاد کیا، یا وہ لوگ جو بنو مخزوم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ایسی بڑی تعداد آپ کو مل جائے گی جو مخزومی کہلاتے ہیں. تو یہ سب اسی قبیلے سے جو ہے مطلب جڑے ہوئے کسی نہ کسی شکل میں. مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ، اگر آپ دیکھیں تاریخ کی کتابوں میں، خاص کر کتب ستہ کے جو روات وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، درج کیے ہوئے ہیں، آپ اس میں دیکھو ہوتا کیا ہے. کسی راوی کا نام ہوتا ہے اور اس راوی کے نام کے آگے کبھی ایسا لکھا ہوا رہتا ہے کہ مولا لبنی فلان، مولا لی فلان. کسی فرد کا نام ہوگا اور یہ لکھا ہوا رہے گا کہ یہ ان کے غلام ہیں. کبھی یہ بات آتی ہے کہ یہ فلاں قبیلے کے غلام ہیں. تو آپ تھوڑا سا چوکنا رہیے اس باب میں کہ جب کسی نام کے آگے ایسا لکھا ہوا رہتا ہے کہ مولا لی فلان، مولا لی فلان، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس فرد کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں، یا تو ان کے اپنے غلام ہیں. ایسا بہت ہے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. بڑی تعداد میں روات وہ ہیں جو کسی نہ کسی کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں، کسی نہ کسی کے. اور پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ جب عمومی طور پر ایسا لکھا ہوا رہتا ہے مولا بنی ہاشم، یا ایسی کوئی شکل ہو، تو آپ کو وہاں تھوڑا سا باخبر رہنا پڑتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ افراد یا کوئی فرد کسی قبیلے کے کسی فرد کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ ولاء الاسلام انہی کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں. یا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کو آزاد کر دیتا ہے، انما الولاء لمن اعتق، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو پھر ایسی صورت میں بھی جو شخص آزاد کر دیتا ہے تو وہ انہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں حدیث کی روشنی میں بھی. تو احادیث میں آپ دیکھو بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں روات وہ ہیں جو الموالی. کون ہیں؟ الموالی. آپ رجال کو پڑھتے وقت اس نقطے کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری. آپ دیکھو امام حاکم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، یعنی کتاب معرفت علوم الحدیث، نہایت قدیم کتاب، 405 ہجری سنہ وفات آپ کا. گویا کہ آپ 5ویں صدی ہجری کے علماء میں سے بالکل آغاز کی اگر بات کرتے ہیں. امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں جو انواع ہیں، یہ امام حاکم رحمہ اللہ نے علوم الحدیث، مصطلح الحدیث، رجال سے متعلق یعنی مختلف یعنی آپ نے انواع ذکر کی. ایک نوع، ایسی ایک نوع، ایسی ایک نوع. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو پہلی، دوسری اور تیسری صدی ہجری ہے وہ سب عصر الروایہ ہے، آسانی سے اپنی بات پیش کرنے والے. ان کے پاس اتنا وقت یا اتنا فراغ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک اتنی تفصیلی باتیں ذکر کریں اور کتابیں تصنیف کی. جب ساری احادیث مدون ہو گئیں اور اسانید کی شکل میں آ گئیں تو ان اسانید کو پرکھنے کے لیے، ان اسانید کو پڑھنے کے لیے پھر جن چیزوں کی ضرورت تھی تو ان کے لیے یہ سب علوم سامنے آئے. پھر اتنے فراغ کے ساتھ یہ سب کام کیے گئے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اسی لیے اس سے پہلے وہ کام نہیں کیے گئے. کیوں؟ وہاں دوسرے کام تھے. جب ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور اسانید کی شکل میں ساری روایت آ چکی ہیں، مدون ہو چکی ہیں، تو پھر ایک نئے کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد والوں کو ایسے کام عطا کیا. تو امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں جو علوم الحدیث یعنی گویا کہ حدیث کو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، پہچاننے کے لیے، اس پر درک حاصل کرنے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہے، ان میں سے یعنی 40 پر 3 43 جو نوع ہے،
اس میں آپ نے ذکر کیا کہ هذا النوع من معرفة هذه العلوم یعنی معرفة الموالی و اولاد الموالی من رواة الحدیث فی الصحابہ والتابعین واتباعہم، یہ ایک عظیم علم ہے. یعنی کون موالی ہے کون نہیں ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. کہ کسی کی نسبت کسی قبیلے کی طرف ہو جاتی ہے تو کیا وہ اس اصل قبیلے سے متعلق ہے یا اس قبیلے کے کسی فرد کے آزاد کیے ہوئے ہیں یا ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، وہ جاننا ضروری ہے. یہ اگر آپ تھوڑی گہرائی میں جائیں گے روات پر بحث کرنے کے لیے تو اس میں سے ذرا سی چوک آدمی کہیں بہک سکتا ہے، کچھ اور نتیجے پر پہنچ سکتا ہے. تو ایک نازک چیز ہے، یعنی کئی اس کے جو ہے مطلب اجزاء ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک جز ہے جسے مستقل بیان کیا ہے. تو آپ اس میں کچھ دلچسپ واقعات بھی ہیں، آپ پڑھ کر کے دیکھیں ماشاءاللہ امام زہری سے متعلق رحمہ اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الموالی جو غلام قسم کے لوگ تھے جو کسی کے ماتحت تھے، اللہ تعالیٰ نے دین کی سربلندی کے لیے کیسے انتخاب کیا، ان کا معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی. حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ جو بہت ہی فراغ کے ساتھ اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیا تھا، اس کام کے لیے یکسوئی انہوں نے مطلب جو ہے یکسوئی کا مظاہرہ کیا اس کام کے لیے. آپ نے نہیں غلط ہے 64 اس کی جو 64ویں جو قسم ہے اس میں حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ ملک شام کے علماء میں سے ہیں. دیکھیے النوع الرابع والستون معرفت الموالی من الرواة والعلماء، اور اس میں امام بلقینی رحمہ اللہ، حافظ عراقی، حافظ ابن حجر اور ابن ملقین، چاروں علماء کی جو شروحات ہیں مقدمہ ابن الصلاح پر، سب اس میں درج ہیں. میں یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ وہ موالی میں شمار کیے جاتے ہیں. وہ بنو مخزوم کے ایک مولا ہیں، غلام ہیں، اور یہ ایک فرد نہیں ہیں، ایسے سینکڑوں افراد ہیں. اس موضوع سے متعلق ہمیں یہ سب معلوم کر کے رکھنا چاہیے، بالخصوص اگر ہم سنجیدگی سے اس عظیم علم کے لیے اگر ہم اپنا وقت لگاتے ہیں تو اس سے ہم پہلو تو ہی برت کر اس عظیم علم کو نظر انداز کر کے ہم اس پہ درک حاصل کبھی نہیں کر سکتے. بہرحال یہاں ضمناً ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتلا دیتا ہوں کہ ابھی سعودی جامعات سے کس جامعہ سے ہیں میں ڈھونڈنا چاہا، مجھے نہیں مل سکا. 2 رسالے چھپ چکے ہیں. ایک ہے مرویات الموالی من التابعین فی الکتب الستہ، بہت عظیم رسالہ. ایک اور رسالہ ہے الموالی فی القرون الاولی فی مکہ ودورہم فی خدمت الحدیث النبوی، بہت ہی عظیم کتاب. اس کے کچھ مباحث جو درج ہیں نیٹ پر موجود ہیں، کتاب ڈاؤن لوڈ کا آپشن اس پہ نہیں ہے، لیکن کئی چیزیں تعارفی طور پر پیش کی گئی ہیں اس میں. تو بہرحال امام مجاہد رحمہ اللہ موالی میں سے ہیں. آپ بنو مخزوم کے ایک مولا ہیں، لیکن بنو مخزوم کے کس فرد کے آپ مولا ہیں، اس سلسلے میں روایات ہمیں بہت ہی مختلف ملتے ہیں. کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ عبداللہ بن السائب صحابی رسول ہیں، بلکہ صغار صحابہ میں سے ہیں، کہا کہ یہ ان کے غلام ہیں. کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ وہ عبداللہ بن سائب کے نہیں بلکہ ان کے والد السائب ابن ابی السائب ان کے غلام ہیں. کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ قیس بن السائب ان کے غلام ہیں. یہ تینوں بھی بنو مخزوم ہی کے ہیں. آپ بنو مخزوم کے ہیں، ایک متفقہ بات ہے، لیکن بنو مخزوم کے کس فرد سے متعلق ہیں، اسی لیے الاعلام جو خیر الدین الزرکلی کی ہیں انہوں نے من بنی مخزوم اتنا لکھ دیا ہے کہ یہ متفقہ بات ہے. لیکن بنو مخزوم میں سے کس فرد کے آپ غلام ہیں، اس میں کافی اختلاف. اسی اختلاف کو رکھ کر کے یعنی حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں یعنی اس روایت ہی کو سرے سے آپ نے مسترب قرار دیا ہے، اس لیے کہ ترجیحات آپ کے پیش نظر نہیں رہی کہ کسی کو ترجیح نہیں دے سکے آپ، تو آپ نے اس روایت کو یعنی آپ نے مسترب قرار دیا.
لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے. جو اکثر روایات میں جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ السائب ابن ابی السائب اور ان کے جو فرزند ہیں عبداللہ وہ ان کے فرزند ہیں, تو گویا کہ وہ انہی کے جو ہے غلام ہیں. رہا مسئلہ قیس بن ابی السائب, ایک روایت ملتی ہے, اس روایت پر کافی کلام کیا گیا. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جس میں بات آتی ہے کہ امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا قیس بن السائب کو مطلب ان کی کھینچ کے لے کے جاتا تھا, پکڑ کے لے کے جاتا تھا, ہمیں وہ نابینا ہو چکے تھے. ایسی ایک روایت ملتی ہے اور اس روایت سے متعلق مجھے تفصیلی کلام شیخ محمد ناصر الدین البانی کا نہیں مل سکا رحمہ اللہ, جو آپ کی صحیح ابی داؤد وغیرہ جو مطلب الگ ہوئی ہے. البتہ اس میں جو المنۃ الکبریٰ ہے دکتور ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ, وہ اس حدیث کو جو السنن الصغریٰ کی شرح ہے مفصل کم و بیش 3 صفحات پر پھیلا ہوا کلام ہے, بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی ہے اور اس میں اس روایت کو آپ نے ضعیف قرار دیا ہے. تو آپ بنو مخزوم کے غلام تھے, یہ ایک متفقہ بات ہے. ضمناً ایک بات, آخری بات, علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ, عبد الرحمن ابن محمد 808 ہجری سن وفات ہے ان کا. مقدمہ ابن خلدون جو آپ کا ہے تاریخ پر جو مقدمہ ہے, اس میں آپ نے ایک دلچسپ بحث بہت تفصیلی طور پر لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اللہ کے دین کی اس عظیم خدمت کے لیے عرب کے مقابل عجم کی بڑی خدمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی. تو اس ضمن میں الموالی جو ہوتے ہیں وہ غیر عرب ہیں جو عرب کے ماتحت تھے, تو ان کا بھی اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الموالی سے بھی کیسے عظیم دین کی خدمت لی. اور پھر اس میں کئی ایک تفصیلی باتیں بیان کی ہیں کہ مروان بن عبد الملک جو بادشاہ گزرے ہیں, تو ان کے عہد امارت میں امام زہری رحمہ اللہ گئے تھے ان کے پاس. یہ امام حاکم رحمہ اللہ اور پھر حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی, لیکن امام حاکم نے اپنی سند سے بیان کیا اس واقعے کو کہ امام زہری رحمہ اللہ جب عبد الملک بن مروان کے پاس گئے تو عبد الملک بن مروان نے ان سے پوچھا کہ مکے میں کون ہے, تو کہا کہ عطا بن ابی رباح. کہا کہ یمن میں کون ہے, کہا کہ طاؤس بن کیسان. کہا کہ شام میں کون ہے, کہا کہ مکحول. مصر میں کون ہے, کہا کہ یزید بن ابی حبیب. بصرہ میں کون ہے, ایسے مختلف نام. کہا کہ مختلف نام جب سامنے آنے لگے کہ کہا کہ سب کے سب تو موالی ہیں, تو موالی عرب پر راج کر رہے ہیں کیا؟ تو امام زہری رحمہ اللہ نے بہت ہی عظیم جواب دیا. میں ان کا ایک جواب ان کے الفاظ میں سنا دیتا ہوں, ایک سطر میں ہے, کہاں ہے کتابوں امام حاکم کی رحمہ اللہ. دیکھیے بڑی دلچسپ بات آپ نے کی, تاریخ میں یاد رکھیں, اس بات کو لکھ کے رکھ لیجئے گا اور دامن سے باندھ لیجئے اور ہمیشہ پیش نظر رکھیے. اور امام زہری رحمہ اللہ کو کتنا اطمینان تھا اور کبھی آپ مروب نہیں ہوئے, جیسے کہ بہت سارے مدارس کے فارغین مروب ہو جاتے ہیں, اپنا حلیہ بگاڑ لیتے ہیں, اپنے آپ کو عالم دین کہنے کو شرماتے ہیں, اس صف میں کھڑے کرنے کو جو ہے مطلب تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں. یہ ایک عظیم دولت ہے. یہ امام زہری رحمہ اللہ نے جب سارے باتیں کی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی امام زہری نے کہا عبد الملک بن مروان کو آخر میں کہ یا امیر المؤمنین انما هو امر اللہ ودینہ من حفظہ سادہ, جو اس کی حفاظت کرتا ہے, جو اس کو یاد کرتا ہے, جو اس کی بقا کے لیے جیتا ہے, سادہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیادت اسی کے لیے رکھی ہے, سرخروئی اسی کے لیے رکھی ہے. ومن ضیعہ سقط, اور جو اسے ضائع کر دیتا ہے اس کا مقام گر جاتا ہے. ایسے آخری میں امام زہری نے رحمہ اللہ. یہ بڑی عظیم بات ہے, جبکہ امام زہری رحمہ اللہ غلام نہیں تھے, یاد رکھ لیجیے, وہ موالی میں سے نہیں ہے. لیکن آپ موالی کی تعریف کر رہے ہیں, بلکہ یعنی بڑے بڑے جتنے بھی علماء ہیں یہ تقریباً سب کے سب الموالی میں شمار ہوتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں, آپ کتب ستہ کی رجال میں اٹھا کر کے دیکھیں آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ان لوگوں کو وسعت عطا فرمائی.